جی میرا نام ابو ہریرہ ہے اور میں کوہاٹ شہر سے آیا ہوں یہاں پر پشاور میں ریڈیو پاکستان میں۔ بھئی ہمارا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے حسن نعت کا مقابلہ تھا جس میں ہم نے بھرپور شرکت کی۔ بھئی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب الگ الگ جگہوں سے اور الگ الگ ضلعوں سے جب یہاں پر بچے آتے ہیں بھئی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں، ان کی شان میں، ان کی ذات اقدس میں نعت پڑھتے ہیں، تو بھئی اس کا ثواب بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر سال ہم نے جتنا سنا تھا کہ بھئی یہاں پر جتنے مطلب لوگ آتے ہیں، جس طرح سے یہ پروگرام ہوتا ہے، اس بار ویسا بھرپور شرکت نہیں کی لوگوں نے، اس بار تھوڑی سی رش کم تھی، طلباء سب کم آئے ہوئے تھے، لیکن ہم نے اپنی بھرپور شرکت کی اور اس میں ڈٹ چڑھ کر اس کا بھی مقابلہ کیا، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے جتنے مقابلے ہوں گے اس میں بھی سب بھرپور شرکت کریں گے۔ میں کوہاٹ سے آئی ہوں، میرا نام آمنہ اعجاز ہے اور مجھے یہاں پر آ کے ریڈیو اسٹیشن میں بہت ہی اچھا لگا۔ میں نے خود بھی نعت پڑھی اور یہاں پر میں خوش ہوئی دیکھ کر کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے خوبصورت اشعار پڑھے ہیں اور کتنی خوبصورت نعتیں پڑھی ہیں، پر افسوس بھی ہوا کہ بہت کم اس بار لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں کا ماحول، انوائرمنٹ، سب کچھ، اور مجھے بہت مزہ بھی آیا اور مجھے خود بہت اچھا لگا نعت پڑھ کے جو میں نے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر مطلب سب ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ ان کو ابھی بھی یاد رکھتے ہیں اپنی اس میں۔ اور مجھے جتنا میں چاہوں تو ہر مہینے اس ایونٹ کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھا ہے اور کوہاٹ میں بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے اپنے جو دل میں محبت ہے ان کو اشعار کے طور پہ مطلب بولتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں سب مل کر۔ تو شاید جو مختلف شہروں سے آئے ہیں جیسے کہ ایبٹ آباد، کوہاٹ، میں خود کوہاٹ کی ہوں، اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ایٹسیٹرا وغیرہ۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے رہنے والا ہوں۔ آج ریڈیو پاکستان پشاور میں ایک مقابلہ ہوا، اس میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، ابھی نتیجہ انشاءاللہ آئے گا۔ یہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور پشاور میں ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو آگے لے جانا چاہیے، کہ کوئی بھی بچہ ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو آگے لے جانا چاہیے، وہ کبھی پیچھے نہیں۔ میرا نام اکرام اللہ مروت ہے اور میں ریڈیو پاکستان پشاور میں سینئر پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور تقریباً 8 سالوں سے یہ صوبائی مقابلہ نعت جو ہے یہ بحیثیت پروڈیوسر میں ڈیوٹیز میں انجام دیتا ہوں۔ صوبائی مقابلہ نعت کی جو تاریخ ہے وہ سال 1983 سے شروع ہوتی ہے، جو صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ڈائریکٹیوز کے تحت یہ مقابلے ہوتے ہیں۔ یہاں جو صدر مملکت آفس سے لیٹر آتا ہے تو وہ لیٹر ہم چیف سیکرٹری اور ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے تھرو صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کو بشمول جو ضم اضلاع ہیں ان کو بھجواتے ہیں۔ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ضلعی سطح پر مقابلے منعقد کرے، اور اس میں 4 کیٹیگریز میں، ایک 15 سال سے کم عمر کے نعت خوان بچے ہوتے ہیں، ایک 15 سال سے کم عمر کی نعت خوان بچیاں ہوتی ہے، ایک 15 سال سے 25 سال کی نعت خوان نوجوان ہوتے ہیں، ایک 15 سال سے 25 سال کی نوجوان خواتین ہوتی ہیں۔ وہ اس 4 کیٹیگریز میں حصہ لیتے ہیں، اور 4 کیٹیگریز میں جب اضلاع کی سطح پہ فرسٹ پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں انہیں یہاں پہ پشاور بھجوایا جاتا ہے۔ تو ریڈیو پاکستان کے اس سر صاحبزادہ عبدالقیوم آڈیٹوریم میں صوبائی مقابلہ نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ ربیع الاول کے مہینے کے لیے مخصوص ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ ہوتے ہیں یہ مقابلے، اور یہاں پہ جو صوبائی مقابلہ نعت میں جو 4 کیٹیگریز میں فرسٹ پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، 2 بچیاں ہوتی ہیں اور 2 نوجوان ہوتے ہیں، وہ فرسٹ پوزیشن ہولڈرز پھر ان کو ہم بھجواتے ہیں اسلام آباد۔
جو 20 اگست کو کل پاکستان مقابلہ انعقاد ہوگا وہ بھی ریڈیو پاکستان کی زیر نگرانی منعقد ہوتا ہے، اور یہ مقابلے جو ہوتے ہیں یہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوتے ہیں۔ تو یہ سال 1983 سے یہ مقابلے مسلسل منعقد ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری خصوصی طور پر یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نعت گوئی کے جو ہے وہ نوجوانوں میں پروان چڑھے اور نعت گوئی کو فروغ ملے۔